بڑے اچھے انداز کے اندر جناب وسیم صاحب نے حاضری پیش فرمائی اور حضور دیانت خانہ نے اپنی حاضری کو پیش فرمایا، اور پھر میں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری پیش کراں گا۔ میں نے یاد ہے کہ غالباً کرونا وائرس ابتدا ہوئی سی تو اسی مسجد کے اندر چل مدینہ چل مدینہ محفل ہوئی سی میرے خیال ہے ماشاءاللہ۔ عمر صاحب تشریف فرما ہے، بڑا پیارا نام ہے، تو حاضر ہوئی صاحب اور آج عظمت قرآن تو دیکھ کے دل خوش ہوا ہے کہ تسی کورونا وائرس تو نہیں ڈرے ہو تو ساتھ تو ڈرو۔ اور یاد رکھنا پاکستانی قوم تے اللہ کا بڑا کرم ہے۔ دوسرے ممالک کے اندر تواڈے سامنے تعداد اموات اضافہ ہے، پاکستان کے اندر اس سب کو علم ہے کہ تعداد بھی کتنی ہے، اموات بھی کتنی ہیں، وہ افراتفری نہیں جو دوجے ملکاں چ میں دعوے نال کہنا ایک خیرات رحمت للعالمین۔ یاد رکھنا سابقہ امتاں نوں پڑھا نا وہ جڑا گناہ کرتے سن سویرے کوئے تے لکھے ہوتا سی کہ انہیں رات کو زنا کیتا ہے، شراب، جوا، اور ساڑھے گناہ شدنا تو بھی زیادہ نہیں، لیکن ساڑھے دروازے تے لکھیا نہیں جاتا کیوں؟ رحمت مصطفیٰ کی وجہ تو حضور کی رحمت کی خراب کی وجہ تو سابقہ امتاں نہ پڑھ کے رکھو نا، کپڑا پلیت ہو جانا سی نا کپڑا تے وہ کٹنا پہنا سی، لیکن تون من کٹنا بڑا جب بولے یار بیٹے تھکے پہ ہو تون من کپڑا کٹنا نہیں پہتا، کپڑا دھو لو، اگر پانی نہیں تو اس لکڑ دے نال کھرچ لو تے کپڑا پھر بھی پاک ہو جائے گا۔ سابقہ امتاں قربانیاں کر دیا سن تے پھر وہ کھلے میدان قربانی کا جانور رکھا جاتا سی، آسمان تو آگ آتی سی، اس قربانی کو اٹھا کے ہاں ماشاءاللہ لے جاتی سی۔ ہون اسی قربانی کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور ذبح کرتے ہیں، علماء بھی انشاءاللہ قریب نے، اسی جانور ذبح کرتے ہیں، بکرا بکری دمبا گائیں، لیکن پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، اسی کھا جاتے ہیں، ایک اللہ جانتا جاؤں رسول جانتا ہے، لیکن لوگوں نے یہی کہنا کہ اللہ قبول فرمائے۔ اگر سابقہ امتاں قربانی کرن اگ لے جائے کہ قبول ہے، اتھے ہی پیار رہے کہ قبول ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور دیا غلامت دے طرف انج کیتا ہے، بھاوے دمبا ذبح کرے، گائے ذبح کرے، بکرا تے بکری ذبح کرے، دوستان گرامی ہے تے حشر کو پتہ لگے گا جتیاں کون ہے تے حیا یہ سب کرم میرے نبی ہے۔ اگر اسی حضور کی محبت لے کے اس رب کو منائیں نا تو دنیا بھی کوئی بیماری کوئی عذاب ساڑھے تے نہیں آئے گا۔ تو دوستان گرامی آئیے میں قرآن مجید فرقان حمید جڑی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، کیونکہ آج ختم قرآن پاک نماز تراویح کے اندر اختتام پذیر ہویا۔ خوش نصیب ہو لوگ جنہوں نے رمضان شریف کی مبارک گھڑیاں کے اندر قرآن سنا اور جنہ سنایا۔ یاد رکھنا اسی آگے جڑا پی ایچ ڈی کر لے وہ بہتر ہے، یاد رکھ پی ایچ ڈی کر کے کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، ایم بی بی ایس تے میڈیکل سپیشلسٹ بن جائے گا، ایدہ فائدہ دنیا تک کے بندہ ہسپٹل بنا لے گا، سرکاری ہسپٹل دے اندر میڈیکل سپیشلسٹ سرجن لگ جائے گا، ایدہ فائدہ دنیا تک کے، پر جڑا قرآن تہاڈی مسجد دی الماریاں دے اندر سجیا نا
تعلیم واسطے نہیں، صرف قرآن، اردو واسطے انگلش واسطے نہیں، صرف قرآن. اور قرآن و قرآن جی زیر زبر نہیں، زبر تھوڑے بولے ہوئے تھکے بیٹھے ہو، ٹینشن تو نہیں، اللہ کرے کہ ٹینشن ہو گیا تو مک جائے. بہت ڈھلے بیٹھے ہو، پتہ لگے حضور کے دیوانے بیٹھے ہو. ماشاءاللہ سلامت رہی شبیر صاحب کا فقیر سب توجہ ہے میرے والے. آئیے دوستانی کرام، اللہ فرماتا الف لام میم، اذا محنت یہ حروف مقطعات اگے کی یہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جن کے اندر کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. بھیجن والا رب رب العالمین ہوئے. بھیجن والا کون ہوئے؟ رانا شاہ صاحب بھیجن والا رب رب العالمین ہوئے. لہان والا جبریل امین ہوئے جس تے نازل ہوئے اور رحمت للعالمین. ایک قرآن یہ یاد رکھنا. اچھا کو اور مدد نکال کر گیا پھر ندیم صاحب، بھیجن والا بھی لہان والا بھی، تھوڑا جب بولو بھیجن والا بھی لہان والا بھی تے کتاب بھی، جی تو سمجھ جائے بولے کتاب بھی نور، بھیجن والا بھی نور، لہان والا جبریل امین بھی نور. اچھا تے اور وضاحت کر دیں، کوئی میرا بھائی علم کی کمی دی وجہ تو کہہ دے کہ نبی نور کیوں؟ اگر نور تے بشر نہیں، بشر تے اللہ سب لے جائے راہ بند نہیں تو اٹھے میرے گناہ معاف ہونے میں تک کوئی نہیں. مکہ شریف جی پہاڑ ہے جیدہ نام ہے جبل نور. یہ یاد ہے قرآن پڑھتے صاحب قرآن دے عشق نہ پڑھتے کہ قرآن سمجھتا ہے جے حضور دا عشق ہوئے گا، حضور دی محبت ہوئے گی. جے حضور دی محبت نہیں تو قرآن دی سمجھ ہے کہ حضور دی محبت نہ پڑھے گا تو پیر سیال بن کے چمک جائے گا. حضور دی محبت نہ پڑھے گا تو پیر پٹھان بن کے چمکے گا. حضور دی محبت نہ پڑھے گا داتا علی حجویری بن کے چمکے گا. حضور دی محبت نہ پڑھے گا پیر مہر علی شاہ بن کے چمکے گا. یاد رکھ حضور دی محبت شرط ہے. اچھا میں نور دی گل کر رہا تھا، اچھا تک مذاق اور کر دیا جبریل کی یہ نور مندے ہو کہ نہیں؟ یہ سارے مندے نے، تسی تے منن والے ہو، یہ وہ بھی مندے نے جڑے نبی نور ہے، وعدت جبریل نور ہے. میں کہا پڑھ قرآن چاہے کری سبیل اللہ صاحب بل عباد مکرمون ہے کہ نہیں کہ فرشتے اللہ میں مکرم ہیں، بندے نے فرشتے اللہ میں مکرم ہیں، ہم فرشتے بندے نے. تو ادھر کی ہے میں آکے جبریل نور ہوئے تے بندہ ہوئے، بندہ ہوئے تے نور ہوئے، شرک نہیں. نبی نور ہوئے تے شرک کیوں ہوئے؟ آئیے اور میں انہیں سمجھاوا مکہ چک پہاڑ جبلے نور، اس کا پہلا نام ہے غار ہرا. کی نام ہے؟ غار ہرا. وہ جبل نور کی میں پڑھے ہیں. جو تو حضور اس غار وچ گئے، جبریل پورا قرآن نہیں، ادھا قرآن نہیں، صرف اقرا دیا نا. پیر ندیم صاحب توجہ 5 آیتاں لے کے اس غار وچ آیا. کنی آیتاں لے کے آیا؟ 5 تے 5 آیتاں دی وجہ تو پہاڑ کی بن گیا جبل نور. جڑا نور مندا ہے وہ بولے کی بن گیا جبل نور. جوان اچھی بولو مزمل حسین صاحب کی بن گیا جبل نور. کنی آیتاں دی وجہ تو شرمت نے بابا جی کنی آیتاں دی وجہ تو 5 آیتاں دی وجہ تو بن گیا جبل. اور جس پہاڑ تے قرآن دیا 5 آیتاں آیا وہ غار ہرا تو جبل نور بن جائے. جس نبی تے سارا قرآن آ
سارا قرآن نات مصطفیٰ ہے. مولوی کنگی پھیرے تے جمعہ نازل ہون. بولو یار آدھے میں نبی ورگا سین خضر صاحب میں نبی ورگا مولوی کنگی پھیرے تے میں اپنے سمیت کی کیا چھڑنا ہے یار. پر ٹینشن نہ ہوئے. جمعہ نازل ہو گیا کہ نہیں؟ چنگے بھلے بندی نہیں نازل ہو جاتی ہے. کنگی پھیرے تے کی نازل ہوتا ہے؟ میرا نبی کنگی پھیرے تے قرآن نازل ہوتا ہے. میرا نبی مسکرائے یاسین. میرا نبی پیشانی تے پل پائے طٰہٰ. میرے نبی دے چہرے تے زلف آ جان واللیل اذا سجا. میرے اور تیرے لجپال نبی کے ہاتھ وچ کنکریاں آ جان. میں قرآن کو ہٹاں گا نہیں. بمار رمیتا اس رمیتا. میرا نبی وہ جو ہے ید اللہ فوق ایدیہم. حضور دے حقہ دا ذکر قرآن. حضور دی مسکراہٹ دا ذکر قرآن. میرے نبی دے چلن دا ذکر قرآن. میرے نبی دے بیان دا ذکر قرآن. میں انج کہہ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آپ تے انجیل موسیٰ علیہ السلام تے تورات نازل ہوئی. رب کریم فرمایا آؤ میرے کو انجیل لے جاؤ تورات لے جاؤ. داؤد علیہ السلام نے فرمایا زبور لے جاؤ. چلو یار دی باری آئی فرمایا سنیا کل میں قرآن دے رہا ہے پر انج نہیں. میرے مولا کنہیں دے گا؟ فرمایا تو مکے جائے گا قرآن مکے آ جائے گا. تو مدینہ جائے گا قرآن مدینہ. اسی واسطے ندیم صاحب کوئی مکی صورت تے کوئی کہنا میرا اتفاق ہونا چاہیے نا. قرآن تے پکا پیٹا اتفاق ہے. اچھا کئی تے بعد وقت ایسے ایسے وزیر بھی پیدا ہو گئے ہیں جڑے آدھے نے 38واں پارا. میں کہ جنہوں نے نہیں پتا قرآن پاک دے پارے کنے نے. انجھے گل لے کے نہیں سن بڑے بڑے تحفے ملے نے ماشاءاللہ. اللہ نہ ہدایت نصیب فرمائے. جدو ایسے لوگ ہون گئے تھے پھر اللہ کا عذاب نہیں آنا. پھر ازمائشی آنے جنہیں انہوں دین کا پتہ ہی نہیں. دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو جو ہے میرے والے دوستانے گرامی پتہ ہوگا قرآن دے پارے کنے دے. یہ پوچھنے تھے حضور دی عاشق کو آئیے الحمد للہ والناس تک سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے. سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے. تے پھر میں کیوں نہ پڑھ دیا کیوں چاہتے میں کھوئے الیچے ستاروں میں کیوں چاہتے میں لگتا ہے تسی تھک گئے ہو. دوستانی گرامی جدو میں میک دینے نہیں جانا میں نے کرنٹ لگنا ہے. اے وقار صاحب دی مہربانی ہے. چلو میں بلا دے لے آپ دوستانی گرامی پھر کیوں نہ مل کے پڑھنا کیوں چاند میں ہو الیچے ہو ستاروں میں آقا کو میرے تو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے نبی دے غلاموں میرے نبی
احسانا میرے نبی دے غلاموں جس نبی کا ذکر سی کر رہے ہیں سابق قرآن کئی قرآن پڑھیا ٹھنڈی تو تھلے لتھا ہی نہیں جدو ٹھنڈی تو تھلے لانا نہیں انہیں ٹی وی دے بیٹھ کے بھونکنا ہے انہیں ختمہ دا مزاق اڑانا ہے انہیں کہنا ہے تراویاں 8 نہیں یا 20 نہیں یا 10 پڑھ لو یا پڑھو ادھا پروف ہی کوئی نہیں ادھا ثبوت ہی کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں سادات عقیدہ سارا قرآن نات مصطفیٰ ہے سادات عقیدہ چہرہ کل میرے نبی نے صحابہ نے کیتا ہے سنی قدیوں سوڑتا ہی نہیں قیامت تک پڑھتا ہی رہے گا اے کریم تراویہ اے میرے نبی نے صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بقاعدہ شروع کروایا نے اگر صحابہ نال پیار کرنا تے صحابہ دی ادا نال پیار نہیں کرنا میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں میں اس وقت بھی آ جائیں نماز تراویح میرے نبی نے 3 دن پڑھائیاں کتنے دن کہ کدھر میری امت میں فرض نہ ہو جائے پھر حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور آیا آپ نے باقاعدہ نماز کا اہتمام فرمایا باقاعدگی نال یکم رمضان شریف تو لے کے سمجھ آئی کہ نہیں یکم رمضان شریف تو لے کے آخر تک نماز تراویح چھوڑے آنے کنیاں پڑیاں کنیاں پڑیاں گھٹائیاں نہیں کئیاں نے سیل لا بھی آٹھ پڑھ کئیاں کہ بھئی ٹھیک ہے کسی آکے چل بھائی دا پڑھ انہیں آکے بھی بندہ ٹھیک ہے یہ پتہ کیوں ٹھیک ہے کہ کرونا ہے اور میں آکے کرونا میں ایڈی بھی سیل کوئی نہیں لگے کیوں جی کہیں ساڑھے بھی نہیں جنا کہ چلو بھائی آٹھ پڑھ لو میں آکے انہوں ہوئے انہوں کے مولوی جو ہون تو کڑیاں ہیں پھر دوبارہ ریورس ہوئے انہوں کے ہون بھی پڑھا پر خوش نصیب ہو اس مہینے نفل پڑھو گے تے فرض دے برابر فرض پڑھو گے تے 70 فرض دے برابر ثواب سنی تے چاہتا ہے 20 پڑھاں گا 20 فرضاں دا ثواب لیندا جاواں گا سارا قرآن میرے نبی دی نات میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں میں عرض کر رہا سا میرے نبی دی ہر ادا وچ قرآن میرے نبی دی ہر تھکے تے نہیں بیٹھے میں کہوں جڑے لا رہی جو کہ تسی تھکے بیٹھے اچھا لیکن میں بھی بڑے دھیانے بعد میں ایک لگیا کہ ختم شروع نہیں نا پیر ندیم صاحب تو تہاڈی بھی زیارت ہو گئی تو پھر میں اور انج بھی تنگ نہیں کرنا کہ میں ایک لگ بھی گیا ہے تے پھر بندے کی زندگی کدی مچھر لگنا ہوگا سبحان اللہ آئیے دوستانی کے پر یاد رکھنا اے لمحات تو آئیے میری بخشش کا سبب ہے لے کے بیٹھیا کرو کہ موت تے آنی کسی صورت رکنی کوئی نہیں جدوں نے چاہنا ہے بلاوا ہے پر دعا کرو موت ایسی آئے وضو کرنے آئے قرآن کی تلاوت کرنے آئے نماز پڑھنے آئے دعا کرنے آئے سونے سے درود پڑھنے آئے آئیے دوستانی گرامی میں عرض کر رہے ہیں صاحب کہ سارا قرآن نہ تے مصطفیٰ ہے میرا نبی مکے گیا قرآن مکے بلکہ میں کئی سنا دیا تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے شبیر صاحب عتیق صاحب میرے نبی نے ان سار چکیا اللہ فرمایا قد نرا میرے آقا علیہ السلام دے سر اٹھان دا ذکر قیامت کا قرآن میرے نبی نے انہیں میں جملہ لینا ہے جڑا ہن تک نہیں بولے ہن بولے گا میرے نبی نے کمبل اوڑیا رب فرمایا یا ایھل ماشاءاللہ میں ادھی کام بڑی پتہ لگے تو پتہ ہے کہ نہیں قاری سمیع اللہ صاحب توجہ تہاڈی میرے وال بھی ہوئے یا
اگر فقیر صاحب تسی قاری قرآن ہو یا ایوہل یا کمبل آلیا یا اگر وسیم کسر کہ یا رسول اللہ وہ آخر کی ہوئے یا کتوں ہے میں کہ رب نے یا کمبل والا کیوں کو شرک نہیں ہویا. اچھا میں کہنا کئی میرے بھی آگے آج علم کی کمی دی وجہ تو رسول نے 313 کنے تھوڑے بولے ہو میری سمجھ آ رہی ہے. رسول نے 300 گل بڑی سنان مانی کئی منڑ کیا ہے کہ ان مان گئے اللہ کیا بھائی رسول نے 313 تسی اگر نارے رسالت اگے کیے تھوڑے بولے ہو ایک تو میں گل سنانی سارے بولو گے وہ جی نعرہ نہ ماریا کرو قاری صلی اللہ صاحب رسول نے 313 سارے پریشان ہو جاتے ہیں کیڑے پکاریا میں کیا واہ مولوی جی نہیں سن رہا تے ایک نہیں سنتا سنن تے آیا 313 سن گیا. اچھا میں یہ گل سمجھانا اے مجمع ہے ماشاءاللہ وہاں ایک بچہ ہوئے اور کہ ابا جی سارے بولو گے اور بولو کہ اوہی بولے گا جنہا پتر باروں ابا آکھے گا کیوں ابا پتر دی آواز ہے ابے نے سمجھ کو نہیں آئی ابا پتر دی آواز پہچانتا ہے پتر ابے دی آواز میں آکھا مولوی جی بارو پتر آکے ابا جی ابا مجمع جو بولے جی پتر جی جی ابا پتر دی آواز پہچانتا ہے نبی امتی دی آواز نہیں پہچانتا. ارے فریاد امتی جو کہے علی زار میں ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے عظمت قرآن و صاحب قرآن جو تو تک صاحب قرآن سمجھ نہیں آنا قرآن نہیں سمجھ نہیں صاحب قرآن آئیے سارا قرآن نبی مصطفیٰ ہے اور اس قرآن کے اندر ہر سوال کا جواب ہوا. میرے اختتامی جملے شروع ہو تاکہ تو تسلی ہو جائے. دوستانی گرامی اس قرآن چاہ سوال ہے میں کل کی یہ جواب اور کل سنت والی ہے. دوستانی گرامی میرے آقا علیہ السلام سے یہ عظیم کتاب نازل ہوئی. میرے آقا علیہ السلام کو کہا میرا اللہ کرے پہاڑ سے نازل کرتا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لیکن پہاڑ میں کوئی برداشت ہے میرے دل نے برداشت کیا ہے. پہاڑ دیکھو تے دل مصطفیٰ دیکھو پھر میرے دل نے سمجھ لوں پھر دل مصطفیٰ دے ایک قرآن نازل ہویا تے پھر اللہ رب العزت نے حضور کی رحمت کی قرات کے صدقے ہمیں 10 سال کا بچہ ہمیں 15 سال دی جس عمر کا بھی قرآن پاک حفظ کرے گا اور سیدھے بھی قرآن محفوظ ہو جائے گا. آئیے یہ قرآن ہے نا یہ بڑی بڑی سائنسوں کے ختم کر دیا ان تک جاری نہیں پر یاد رکھ ایک قرآن ختم ہے بلکہ میں پتہ چلے یا قادیانی دنیا کا گندہ کافر ایک کئی نوجوانوں نے پتہ ہی کوئی نہیں قادیانی ہے کی شے اگر مولوی جی تسی کی رولا پایا قادیانی یہ دوجے بھی تے ہیں میں کیا ایک کافر مرتد پاکستان سے آئی نہیں کیوں یہ اپنے آپ کو کافر منگا ہے یہ آدھا میں مسلمان ہوئے محمد کا غلام ہوئے جڑا محمد عربی تے ایمان رکھے حضور تو آخری نبی بننے اے مرزے تو مان گیا میرے سے مسلمان دنیا کا گندہ مرتد کافر ہے خلیص ترین کافر ہے جنہوں نہ منیا ہے کبھی اوتی ہسٹری پڑھ لو تسی ہستے رہو وہ ایدہ انہاں نبی سی ناؤذ باللہ ایک لفظ سی نبی دا بولنا انہاں دا جھوٹا اے جو کلمہ بٹن سی تھوڑی توجہ میرے وال نہیں آ اے کلمہ بٹن سی نا اے کتے بند لیندا سی نا دا مرزا میں ایک گل کرتے ہیں سمجھدار ہو اتلا بٹن نہیں سمجھ آئی اٹھلا تھلے تھلنا ہوتے تے جڑی سچی جُتی کھبی پے کھبی منیا میں تینوں ہائے 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 اور اگلی گل ایندہ نمونہ سی سچی جے بچ نہ گڑ ہوتا سی گڑ
کہ کھبی جیب وچ مٹی دا خاص وقت نوجوانوں میری گل بلے بننا کتنے تے گندے کافر نے کھبی جیب وچ مٹی دا ٹھیلا وہ استنجا کردا سی ٹھیلے نال تے گڑ کھاندا سی انہوں پتہ نہیں سی لگدا گڑ کہڑے پاسے وچ ٹھیلا کدی کدی گڑ نال استنجا کردا سی تے ٹھیلا گڑ سمجھ کے کھا جاندا سی انہوں پتہ نہیں سی لگدا گڑ کدھر تے ٹھیلا اور جملہ دینا جڑا آخری نبی تے ایمان رکھتا ہے وہ بولے گا تو جو ہے میرے بھائی آخری نبی محمد عربی اور شاعر ہے میرے کو پتہ نہیں گڑ کدھر ٹھیلا کدھر میرے نبی دی شان ہے میرا نبی پہاڑ کو گزرے پہاڑ بھی کلمہ مصطفیٰ دا میرا نبی درختوں پر گزرے درخت بھی آکھنا السلام علیکہ یا رسول اللہ پہاڑ دے چھوٹی تو آواز ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ مولا کائنات نال نے یا رسول اللہ پہاڑ تک کون سلام پہ پڑھتا ہے فرمایا انسان نہیں بڑا سلام پڑھتا اور میرے نبی نے تو بڑا بھی بندہ ہے تو میرے سے پتہ نہیں گوڑے کدھر تے ٹھیلا ہے منہ نہ متھا جن پہاڑوں نہ تھا تو پھر 8ویں جماعت کا مرزا جی فرماتے نے میں امتحان دیتا اسی پریشان ہو گیا مرزا دی گلاں تو سنیا چاہیے تو جو ہے 8ویں دا امتحان دیتا مرزا کہندا میں فیل ہو گیا میں پٹواری لگنا سی جڑا پٹواری نہیں لگ سکیا نبی کنا بن سکتا ہے ہائے ہائے ڈاکا ماریا بھی تو سبحان اللہ مریا کتے لیٹرین اللہ معاف کرے تو اللہ تعالیٰ میں اچھی موت دے دے کوئی بندہ لیٹرین مار جائے ناظر یار بندہ چنگا سی لیٹرین مار گیا تے مرزا جدہ دنیا تیری کام چنگا نہیں تے مریا کتے نبی ہوندہ ہے جتے مثال ہو گئے مزار ہے میرے نبی دا مثال اما عائشہ تو حجرے چویا تے مزار بھی تے مرزا مریا لیٹرین چ کام چاہی دا سی مرزیہ نو ایک کرنا ہوتا مزار بھی دی قبر بھی لیٹرین وچ بناتے آئیے پر میرا ٹاپک نہیں صرف میں کل سمجھان واسطے لیا ہے دوستانی گرامی میں اس کر رہا سا ایک قرآن قادیانی ایک گل یاد رکھنا کافی جگہ تو ایک میسج مل رہے ہیں کہ وہ آدھے پرانا قرآن ضعیف دے دے ہو اے نواں قرآن فی سبیل اللہ لے دو کیونکہ اس میں تو قرآن دے والا پروگرام ہے نا تو گل یاد آ گیا ضعیف قرآن دے دے ہو نواں وہ جڑا نواں شائع ہویا نا قادیانی دی کمپنی میں جو شائع ہویا وہ دے بہت بڑی ڈنڈی ماری گئی ہے خدارہ ایسی چیز کو بچو اگر تواڈے کول کوئی ایسا بندہ آئے تو بالکل انہوں کو ایسا قرآن جو انہوں نے شائع کیتا ہے وہ رسول نہ کیتا جائے قرآن لینا تو محمد یا آئیے میں سمجھانا چاہنا ایک قرآن پڑھیا بڑھیا ہندوستان دے اندر جس نلکے میں جو مسلمان پانی پیتا سی پھر کافر دیکھتا سی کافر اس نلکے کے قریب آندا سی پانی پی مسلمان اس نلکے کے نیڑے کیونکہ اس نلکے کے قریب کافر آیا انہوں نے کیا سارے مسلمان نفرت بڑی کرتے ہیں یہ کیتا جائے انہوں نے بڑی تحقیق کی انہوں نے تحقیق کے بعد فیصلہ کیا کہ محمد مصطفیٰ نے غلامہ کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے محبت مصطفیٰ ہے ایک کر دیتی جائے نا تو پھر ساڑھے خلاف نفرت ختم ہو جائے گی انہوں نے سوچیا وہ کی انہوں نے کیا قرآن ایک قرآن جڑا ہے نا انہوں پوری دنیا تو غیب کر دیتا ہے جب وہ غیب ہو جائے گا تو پھر ساڑھے خلاف نفرت ختم ہو جائے گی انہوں نے اعلان کیا پوری دنیا تو قرآن دے نسخے اکٹھے کر جتنے جتنے قرآن ہے نا یہ جمع کرو کہ انہوں ساڑھ دے ہم سننا ایک اکھاں تو نبی نہ حافظ قرآن 1 لاکھ حفاظ کرام کا جلوس لے کے دہلی دی گلی وچ آیا جب دہلی دی گلی 1 لاکھ حفاظ کرام دے جلوس کی قیادت کرنے والا خاتون نبی نہ حافظ قرآن دہلی دی جامع مسجد کی چھت تے چڑھ گیا چھت تے چڑھ کے کہنے لگا انگریز اے جلوس میں تہاڈی منت واسطے نہیں کڑیا کہ قرآن دے نسخے اکٹھے کر کے غائب نہ کرو میں اس کو جلوس کڑیا ہے جتے جتے دل کردا دینا قرآن دے نسخے اکٹھے کر لو جو تو تسلی
قرآن پوری دنیا میں باقی نہیں رہا. پھر سن لو میرا بھی میسج، یہ میں احتجاج نہیں کر رہا، ایک کام نہ کرو، کسی ایک کام کر کے دیکھو. میرے جب کا تو نبی کا حافظ قرآن الحمد تو لے کے بناس تک دوبارہ قرآن پیش کر دے گا. جنہیں سینے قرآن ہو گیا ماشاءاللہ آپ صاحب قرآن سنایا، قاری سمندر صاحب نے سنایا، انہیں سینے چون کٹ سکتا ہے؟ جتنے حافظ قرآن بیٹھے ہیں کسی نے سینے چون قرآن نکل سکتا ہے؟ کیوں نہیں نکل سکتا؟ اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، اے حق دارا بکھاوے، اے قرآن نورانی شیشہ، اے حق دارا بکھاوے، جو کوئی پڑھ لکھے عمل کماوے، سیدھا جنت جائے. اے قرآن نورانی شیشہ، یہ قرآن جڑا نا بہت بڑا نورانی شیشہ ہے. خدا را ان کلت نہ پڑھیا کرو، صرف کوئی شک نہیں بخشش ہے، صرف اسی کو نہ تک رکھیا بندہ مر جائے قاری بسم اللہ صاحب میں قبر میں قرآن پڑھ دو، کوئی شک نہیں بخشش کا سبب ہے، لیکن صرف کلت تک نہ رکھو، صرف قبر تک نہ رکھو. جدوں تک تواڈے کول جان ہے، حضور دی محبت ہے، ہر ویلے قرآن دی تلاوت تسی ہر ویلے تلاوت کرو، تواڈی نسبت کسی برکت کی کمی نہیں آئے گی، ہمیشہ برکت رہے. کبھی پریشانیاں نہیں آن گیا، بیماریاں. اور میں ایک کو خوبصورت گلدستہ دے کے میں چھوڑ دیا، وقت دامن گنجائش نہیں. آئیے میں عرض کی تھی اسناد کے اس قرآن ہر سوال کا جواب اور حاضر و ناظر ہو جائے. کوئی بات جو قاری بسم اللہ صاحب اللہ پوچھے کہ ادھی گل سنی ہے ادھی تسی سنا، تو جو ہے قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، آپ علم دین حاصل کر کے آئے. تو آپ جب علم حاصل کر کے آئے کہ بغداد شریف کی گلیاں آئے تے آپ دی جُتی ٹوٹ گئی. جو جُتی ٹوٹی نا تے ایک موچی بول گئے، آقا یار جُتی تے سلائی کر رہے، پر میرے کو دین واسطے علم حاصل کر کے آیا، علم دی برکت نال مال آئے گا، تیری خدمت کر دیا گا. ہن میرے کو کچھ نہیں تے میں تینوں نا 2-4 قرآن دیاں آیتاں سنا رہا. اس موچی نے تانا ماریا، تہاڈا قرآن میرے کس کام سے؟ میں نے مال دے ہو، قرآن دی آیتاں نہیں سننی. آپ دیاں سے نکل آئی تھی، میں 4 آیتاں نکل کے تانا ماریا. آپ گھر جا رہے ہیں، ایک یہودی آپ دے مقام دے باہر نجائز دیوار بنا رہے رستے تھے. آپ فرمایا ایک دیوار رکاوٹ بنے گی، تہاڈیاں کتاباں وچ بھی ہمسایہ دے حقوق ہیں، اے دیوار ہٹا. انہیں تانا ماریا جدوں تہاڈیاں سونے دیاں اٹاں کھچر تے لدی کے آن گیاں میں دیوار ہٹا لا. اے انہیں تانا ماریا، انہیں آخیا بھائی اجے میں نہیں ہٹانی، پہلے سونے دیاں اٹاں لے کے. انہیں تانا ماریا پتر سونے دیاں اٹاں آن گیاں، تانا ماریا اور بڑے پریشان ادھر پہنچی ہوتی. پھر گھر گئے، اما نے دین حاصل کر آئے، ماں نے پتر نے پیار کیا، ماں نے اگے نا کھانا رکھیا. کھانا جڑا ہے نا جدو ماں نے کہتے روٹی بڑی سخت چبائی نہ گئی. عرض کرتے ہیں اماں روٹی بڑی سخت ہے، چبائی نہیں جا رہی. ماں نے پیار مطلب ماما پترا معاف دیا نے نا. ماں نے آخیا پترا جب تیریاں کمائیاں آن گیا نا، اج علم حاصل کر کے آیا، علم دیا برکتاں نال مال آئے گا، پھر گھر سر دے گلاب پکن گے، اعلیٰ نعمتاں ہون گیاں، موجاں ہون گیاں. ہن تے انجے گزارا ہونا ہے. ماں نے بھی جدوں یہ گل کیتی تے آپ روندے روندے باہر نکلے تے ویکھیا جڑا بازار بغداد دا آئے تے آباد سی، آئے تے ویران. آپ بڑے پریشان کہ اگے آیا تے بازار وچ رون کر کدھر موچی نظر آیا، کدھر کوئی
خرید و فروخت کرنے والا نظر آیا جدو آپ دوستانے گرامی بغداد یا گلیاں چاہے لوگوں کو پوچھے کی گل چل میں چلے کھڑ گیا چند منٹا دے اندر بازار دی رونق ختم ہو گئی معاملہ کیے کسی نے آکھیا جتھے رہندا نہیں تینوں پتہ نہیں کی ہویا آکھیا مینوں کی پتہ کی ہویا انہاں آکھیا تھوڑی دیر پہلے زبیدہ خاتون دا خان ہارون الرشید بہت بڑا نام بہت بڑا بادشاہ اگر ٹائم ہوتا ہے تو میں تعارف کروا دینا زبیدہ خاتون کو کون نہیں جانتا جنہیں زمین دوست بغداد شریف تو نہر مدینہ شریف سے چاہیے یہ وہ نیک خاتون یہ دو میاں بیوی انہوں نے آپس میں جھگڑا ہویا بیوی نے خامن کو غصے کہہ دیتا تو جہنمی ہے دنیا کے جہنمی تے جنتی یہ تے فیصلہ قیامت میں ہے انہیں میں نے جہنمیہ کیا انہیں آکھا جا اگر میں جہنمیہ تین تین طلاق ہوں بادشاہ سنا آج بھی بادشاہ ہے پر خوف خدا کا نام و نشان بادشاہ خیال آیا یہ جنتی جہنمی کا فیصلہ قیامت میں ہے میں آکھا میں جہنمیہ تین تین ہوں کہ میرے نہ بہ سکتی کہ نہیں میرے نکاح ہے کہ نہیں وہ بڑی بیوی بھی پریشان ہوئی بادشاہ بھی پریشان ہویا بادشاہ نے سوچیا میں علماء کو اکٹھا کرا اس مسئلے دا حل کرنا کہ جنتی جہنمی دا فیصلہ قیامت میں ہوئے گا کیا ہے میرے نکاح ہے کہ نہیں بادشاہ فکر مند ہویا یہ اور بادشاہ سے جنہوں خوف خدا سی اور کئی نے 100 طرح کا دیکھ کے بھی کہیں کوئی جانے دے کے سیل لگی ہے ایک ایسے بھی لوگ نے جڑے آدھے نے 100 دے کے ساڑھے کو آتا نکاح پر قرار 100 تک ایک طلاق کوئی ایسے بھی لوگ نے نام نہیں لینا چاہنا دوستان گرامی ادھر بادشاہ بڑا پریشان ہے علماء دا اکٹ کیتا کہ میں مشورہ کرا کہ میں رکھ سکتا کہ نہیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہاء دوستان گرامی اس مسجد کے اندر موجود قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دی عمر تھوڑی نوجوان نے نا ایک بزرگ بیٹھے آپ آئے نا تو ایڈا رش جتیاں والی تھاتے گئے بیٹھے رہتے ہیں جو کھلون نا تو آپ بچہ سمجھ کے بٹھا دیتا ہے پھر کھلوتے ان بٹھاتا بچہ بیٹھ جا پھر کھلوتے بادشاہ بیکھیا اسی کی کہنا چاہتے ہو آکے تیرے سوال کا جواب میں دے ہر سوال کا جواب قرآنی چھتوجو تیرے سوال کا جواب بادشاہ کہنے لگا میرے سوال کا جواب ایڈے بڑے علماء چہرے تے سفید سنت مصطفیٰ سجی بزرگ علماء نہیں دے سکے تسی اگر بادشاہ سوال کر بادشاہ کہنے لگا میرا ہویا جھگڑا بیوی نہ تے بیوی نے میں نے غصے نہ کیا کہ تو جہنمی ہے میں اگر میں جہنمی ہوں تین طلاق ہوں جنتی جہنمی کا فیصلہ تے ہونا ہے قیامت ہوں کیا ہے میرے نکاح وچ ہے یا نہیں آپ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب میں دیاں گا پہلے ایک سوال کا جواب تو دے ایک سوال کا جواب تو دے کدی تیری زندگی ایسا وقت آیا ہوگا کہ تو گناہ دا ارادہ کیتا ہوگا کہ تو اس گناہ دے قریب جان لگا ہوگا تے تینوں اللہ دا خوف آیا ہوگا کہ پھر تو اس گناہ تو ماشاءاللہ سلامت سے تو دور ہو گیا ہوگا بادشاہ آکھن لگا ایک بار نہیں کئی بار میں گناہ کرن لگا میں او دا خوف آیا میں گناہ تو ہٹ گیا قاضی امام ابو یوسف فرمایا مبارک ہوئے نکاح برقرار ہے انہیں آکھا میں دلیل قرآن تلاؤں گا سارے بولو سبحان اللہ کاری پتلی سب کر جو میں دلیل قرآن تلاؤں گا آپ نے فرمایا قرآن تو ہٹا گا نہیں مبارک ہوئے تیرے واسطے ایک جنت نہیں دو جنت بادشاہ کہنے لگا قرآن تو ہٹنا نہیں فرمایا اللہ فرمایا والے من خافا مقام ربہ
جڑا برائی کی طرف جان لگا انہوں میرا خوف آ گیا وہ برائی نہ کرے گناہ نہ کرے اللہ فرماتا والے من خاف مقام ربہ جنتان ایک جنت نہیں جنتان میں ہم دو جنتوں کا مالک بڑھا دیا گا ایک جنت دو جنتاں بہت شوق بڑا خوش ہوا بادشاہ مبارک ہوئے تیرے تے بیوی حلال نکاح برقرار بادشاہ بڑا خوش ہویا سونا بادشاہ نے کلہ لے چھولے نہیں دیتے تو جو ہے میں یاد پچھلے سال میں گھر کر گیا سا تکیہ جو بڑی پسند آئی سی میرے والد محترم کی یاد آ گئی سی وہ فرمایا کرتے سن تو بندہ مر جائے نا تو جو ہے میرے من کوئی نہیں جائے تو جی یہ ندیم صاحب توجہ ہونی چاہیے سب نتیج سب دیکھ رہے ہیں فرمایا کرتے سن دوسری تے شہر چلے جائے رانا شاہ صاحب جانتے ہیں ماشاءاللہ سلامت ہیں میں پنڈا دی گل کرنا بندہ مر جائے نا تے منجا بھی مول بھی وہ جڑا بندہ مر جائے نا وہ منجا بھی وہ کھیس بھی اب بولو تواڈے نال تواڈی گل نہیں کر رہے میں جڑے قدر نال گل کر رہے ہیں کھیس بھی مولوی دا پورا بستر مولوی دا میں بلکہ خود ایک کلہ پہ گیا اللہ دے گھر بیٹھا وہ ڈاکٹر سن تینا اللہ تے جو چارپائی آئی نا سامان رکھیا تے وچ ڈاکٹر صاحب دی پینٹ وچ شرٹ وچ ٹائیاں انہیں کیے انہیں کہ سارا مولوی نوں دینا کہ کیوں انہیں کہ ساڑھے تے رواج ہے کہ مرے ہوئی ہر شے میں کہا واہ میرے مولا کبھی زندگی چے دے دینا ایک نمبر منجی ایک نمبر کھیس ایک نمبر کپڑا تے کاری صلی اللہ صاحب پڑھ کے آپ نے دین دعا کر لے میرے اللہ کاری توجہ ہے میرے بھائی وقار صاحب نو سلامت رہا غلام شبیر نو سلامت رہا یہ بڑی سونی منجی دے دے بڑے سونے کپڑے تے کھیس دے دے مولوی کی تاری ہوتی ہے مردہ تو تے منجا میں نو کو دے دے انجے گالے کے نہیں اور دیوتے زندگی نہیں دے ہوتا بلکہ وقار صاحب دی گل میں بڑی پسند ہے یہ میرے کو آئے میں کہا بھائی اس موقع تے نہ کوئی حکومت کی طرف گلوکاراں نوں یاد رکھ لیا فنکاراں نوں بہانہ دے رہا ہے کوئی ائمہ مساجد نوں میں کہ تسی مہربانی کر دیو انہاں مہربانی کیتی سمی اللہ صاحب دی کال آئی کہ وقار صاحب نے میرے نال محبت کر دیتی ہے میں کہ انہاں دعا کرنی ہے وقار سلامت رہے توجہ ہے کہ نہیں آؤ دوستان گرامی بڑا توجہ دی طرف یہ جڑی میں گل کیتی ہے نا توجہ دلانے کا مقام ہے کہ علماء نال محبت کرو علماء نال پیار کرو سن اس بادشاہ کی کتاب پورے بغداد کی لنگر پکایا پورے بغداد کی دعوت بڑا اعلیٰ کھانا پکایا تے قاضی امام ابو یوسف نہ سونے دیاں اٹھا ہے کھچر تے لد کے آکے تسا میں مسئلہ دسیا ہے اے توفہ ہے وہ آپ لے کے گھر گئے ہن گل سن جدوں گھر گئے تے وہ جڑا یہودی سی جنہیں آپ دے گھر دے باہر دیوار تعمیر کیتی تے آپ مطالعہ مارے جدوں بڑی سونے دی اٹھان گیا تے میں دیوار ہے آپ نے ان جا کے لت ماری نا دیوار ٹھہر یہودی باہر آیا ایک ہی ہویا فرمایا تمہیں وہاں کیسی سونے دی اٹھان گیا تے میں دیوار ہے فرمایا او تو گل کیتی ہے میں اٹھا لے آیا یہودی اتھے ہی چوک اچھا جدوں گھر گئے بوا کھڑکایا اماں نے بوا کھولیا فرمایا پترا میں تے مذاق کیتا سی تو رس کے لگ گئے عرض کر رہے اماں چنگا کیتا ہی جو تو نہ مار دی تے میرا کم بننا بغداد دی موجہ لگنیاں سے ماں نے آکھیا پترا کی کہنا چاہنا ہے اماں جدوں تساں مینوں مذاق تانا ماریا تواڈے اس مذاق دے اندر بھی حکمت سی جدوں میں باہر نکلیا بازار بند میں پوچھیا کی گل ہے پتہ لگیا خلیفہ ہارون رشید دا بیوی نال جھگڑا ہویا بیوی نے کہا دیتا بیوی نے کہہ دیتا تو جہنمی ہے اور جنہوں بیوی نے جہنمی دا تانا ماریا کہ جنتی جہنمی دا فیصلہ قیامت میں ہوئے گا بیوی نے کہا کہ اگر
میں گھر رکھ سکتا کہ نہیں، میرے نکاح بھی ہے کہ نہیں، صبح تو لے کے ظہر تک علماء کی بحث جاری ہے، مسئلے کا حل کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں۔ جب میں بادشاہ نے محلی داخل آیا، بادشاہ نے کبھی چودہ کیے، بادشاہ نے سوال کیتا، اے جواب دیتا، اما جان جب میں جواب دیتا، بادشاہ نے سونے دیا اٹھا تو بھرے کچر، یہ میں نے دیتے ہیں ماں نے تو ویک کیا کہ کچر بھرے میں سونے دی اٹھا نہ ہن جملہ سن کے بلو بات نہ سبحان اللہ عمر سے چھوٹ ہو گئے، ماں کیا پترا یہ کی سونے دی اٹھا، اماں اجے تیرے پتر نے قرآن دی ایک آیت پڑھی، قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے، کہڑی والے من خافا مقام رب ہی، صرف ایک آیت، کتنے منٹ لگے نے میں نے ایک منٹ بھی نہیں لگیا، ایک آیت پڑھی ہے تو پورے بغداد کو لنگر لبیا ہے، میں نے سونے دیا اٹھا ملیاں نے، کہ آخر تک میرے نبی نے غلامہ دی جملے دی سمجھ آ جائے، جانا شاہ صاحب کہہ دینا سبحان اللہ، اگر تیرا پتر نے قرآن دی ایک آیت والے من خافا مقام رب ہی جنتان پڑھی ہے، پورے بغداد دیا موجہ میرے سمیت لگیاں نے، آج تیرا پتر سارا قرآن پڑھ دیتا تو پھر کتنا کچھ ملتا۔ پتہ لگیا قرآن اس اندر ہر سوال لگا، ایک قرآن یاد رکھنا صرف رمضان شریف واسطے ہے دوستوں، ہمیشہ ہمیشہ ایک تلاوت میں مالا مال، پتہ نہیں کس موڑ سے زندگی ہو پائے، قیامت والے دن ایک قرآن بھی شفاعت کرے گا، جڑا دکاری ہوئے گا، جڑا تلاوت کرنے والا ہوئے گا، اور نماز تراویح ادا کرنے والے خوش نصیب ہو جنہوں نے نماز تراویح پورا قرآن سنیا اور جنہوں سنایا بڑے خوش نصیب لوگ ہو۔ اور میں آخر میں کل ضرور کروں گا کہ صرف آج ختم ہو گیا، بس یہی نہیں کہ وہ تراویح نہیں پڑھنی ہے، رمضان شریف جتنے دن باقی نے نماز تراویح ادا کرنا، اور آخری مرحلے کی طرف رمضان شریف ہے، اس رب نو منا لو، وہ بڑی جلدی من جاتا ہے، بہت جلدی من جاتا ہے۔ ایک بزرگ سننا ایک جگہ کو گزرے کہ دو بندے پہ لڑے، انہاں کیا یار پڑھی پہ اسلام صدا نہ کرا، انہاں کوئی توجہ نہ کی تھی۔ پھر وہ بابا جی ایک دن قبرستان آئے تے آپ رو رہے سن، کسی آکھیا بابا جی رو کیوں رہے ہو؟ آکھیا اگے وہ مندہ سی، اے نہیں سی مندے، اے مندے نے تے او بس ایک یاد رکھنا کہ وہ وقت ساڑھے تو نکل نہ جائے، اس ذات کو منا لو۔ میری جتنی زندگی ہے نا، کہیں بیٹھے میں اپنی زندگی ایسے حالات نہیں دیکھے، پاکستان دنیا بھر کے اندر، اور پھر مکہ شریف مدینہ شریف جتنے سہری افطاری دسترخوان لگا کدی بند نہیں دیکھا، یہ تواڈے میرے تو اللہ دا رسول ناراض ہے، یہ انہاں دی ناراضگی، اور یاد رکھنا بندہ مننے نہ بڑے بڑے بیان ہوتے ہیں، کئی من جاتے ہیں، کئی سٹ دیتے ہیں تے کئی مرن تک معاف نہیں کرتے، پر یاد رکھ وہ ذات بڑی جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی اس ذات کو منا کے دیکھو، اور سچی توبہ یہی ہے، سچی توبہ کی نصوبہ ان کو کیا جاتا ہے جس توبہ تو بعد گناہ نہ ہوئے، ایسی توبہ کرو کہ اس توبہ تو بعد گناہ وہ نیت جانتا ہے، خدا را اس رب کو منا دو۔ اے رمضان شریف کی مبارک گھڑیاں نے اگر ذات مان جائے تو خدا کی قسم کرم ہو جائے گا، اس ذات کا بڑا کرم ہو جائے گا۔ اور ایک کرونا وائرس، کئی ایسی بیماریاں ہیں، کئی ایسی، یاد رکھنا تومت تو گندی بیماری کوئی نہیں، کرونا وائرس تو پھر بھی ایسی بیماری نہیں جتنی سب جانتے ہیں تومت کی بیماری خطرناک ہے، پر یاد رکھنا زندگی پر بزرگاں کو سنیا کہ جو تومت کی بیماری آئی سی تے لوگ اپنے بچیاں اٹھا کے مساجد کی طرف چلے گئے،
اور اس رب کو مناندے سن تے اللہ نے طاعون دی بیماری کا خاتمہ فرما دیا. اور آج کی یہ آندے نے مسجد نہ جاؤ, مسجد نہ جاؤ, اور میں آدھے چلے ہوں جڑا بندہ پہلے وضو کر لے گا تے پھر نک وچ پانی ہے پھر کلی وہ پاک نہیں ہوتا, وہ پاک ہو جاتا ہے. تے پھر میں حیران ہاں جیڑا وائرس سابڑ نال مر جاتا ہے, مجھے نہیں سمجھ نہیں آئی. جیڑا وائرس ہے وہ دی اجے دوائی آئی کوئی, میں کہ چلو ایڈا تے ہے کہ ہاتھ نال سابڑ لاؤ تے وہ مر جاتا ہے. تے پاکستانی تسی ایڈے تکڑے ہو نا, اے کافر بھی من گیا کہ مسلمانوں دی قوت مدافعت ایڈی تیز ہے کہ کئیاں نوں وائرس ہویا تے پتہ ہی نہیں چلا. میں کہ قوت مدافعت نہیں, ایک کملی والے دی رحمت دی خیرات ہے. بس ایک گل یاد رکھنا, نہ ساڈے کول ہسپتال ہے, نہ ساڈے کول کوئی نہیں سمجھے, نہ علاج ہے, نہ ساڈے کول دوائی ہے, لیکن سانو اللہ رب العزت نے انج بچایا ہے کہ اسی گناہ دی نہیں کسر کوئی نہیں چھوڑی. اسی ہر برا کام لیکن کرنے مدینے والے. اور آج اس مسجد میں حلف نہیں کرتا, صرف ایک عہد ہوتا ہے انشاءاللہ, صرف انشاءاللہ کہہ دو کہ انشاءاللہ 5 ٹائم دے نمازی بنا دیں میرے سمیت. انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو, یہ میں قسم نہیں لے رہا, انشاءاللہ 5 ٹائم دے نمازی, انشاءاللہ 5 ٹائم دے نمازی بنا گا. میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت انشاءاللہ کرا گا. میں انشاءاللہ مدینے والے کی ذات نے ہمیشہ درود پاک پڑھا گا. میں انشاءاللہ علماء کرام کا احترام کرا گا. میں انشاءاللہ اللہ کے گھر آباد کرا گا. اور جو اللہ کے گھر عبادت کرن دی نیت کر لیتا ہے, میرا اللہ کا گھر بھی آباد کرتا ہے, مرن تو بعد قبر بھی آباد کرتا ہے. دوستان گرامی, تھوڑا ذوق دیکھ کے میرا دل خوش ہوا ہے. میرا دل تے انج کردا سی کہ سہری نہیں کر کے جائیں, لیکن پر تنگ بھی میں نہیں کرنا. ایک تہاڈی مہربانی, تہاڈی محبت, تہاڈی شفقت, میں وقار صاحب کا شکریہ ادا کردا ماشاءاللہ, جنہوں نے آج دا صورت پروگرام دا انعقاد کیتا. اور جتنے نوجوان قاری صلی اللہ صاحب کے ساتھی, میرا دل خوش ہویا کہ صورت انہوں نے جماعت پڑھائی, نوجوان انہوں نے مل کے چل رہے ہیں. اس مسجد کی رونق کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. جوانی ہوئی جڑے حضور دیش کی گزر جائے, حضور کی محبت کو گزر جائے, خوش نصیب لوگ ہو. اللہ رب العزت تہاڈی جوانیاں وچ برکت عطا فرمائے. میرا اللہ میرے سمیت جتنے تسی آئے ہو ایتھوں جنت کے خالی جھولیاں بھر کے جائے. میرا اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. کوشش کریا کرو اس مسجد کے نال جتنا ہو سکے اپنا تعاون کریا کرو. اور انشاءاللہ من پتہ ہے ملکی حالات دا بھی, لیکن یاد رکھنا جڑا اللہ دے گھر دے گا نا وہ دے کئی رزق دے رات ہوتا ہے, وہ دے رزق وچ کبھی کمی نہیں آئے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھرے دے بھرے ہوئے نا 40 اٹھائے تے مدینے دے سوداگر آئے. کسی آکھیا 5 گنا نفع, 4 3 2 فرمایا نہیں 10 گنا. سنا کیا مدینے دے سوداگر اسی 10 گنا نفع کون دے گا؟ فرمایا تسی دینا ہونا کہ نہیں. آپ نے اپنے خادم کو آکھیا جاؤ یہ سارا غریبہ چ بانٹ دو. انہاں آکھیا اسی 5 گنا نفع دینے ہیں, تسی فی سبیل اللہ. آکھیا میں سودا اس نال کرن لگا, میں اودے راہ تے دینے ہو مینوں 10 گنا واپس آئے گا. تسی بھی سودا کر کے دیکھیا کرو, انشاءاللہ تسی یقیناً بڑی محبت والے لوگ ہو, بڑے پیار والے لوگ ہو. میرا اللہ تہاڈیاں عمراں وچ برکت عطا فرمائے. اور ایک دعا ہر وقت کرو کہ میرے مولا صاحب ساڑی طرف نہ ایک نسبت یار کی طرف, میرے مولا ساڑھے واسطے مکے دا راہ کھو. یہ انہیں یا کی جنہ جانا ہے, ساڑھے واسطے مدینہ شریف دا راہ کھو. بس ایک دعا ہو گئی نا, جدو راہ او کھل گیا تو انشاءاللہ کرونا وائرس گیا. مستونے گرامی ماشاءاللہ